مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 55 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اس بات کو توجہ سے سنو اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت کا ہے۔ ساری کی ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت اس کا مالک حقیقی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ اور جو مالک ہوتا ہے اسے کلی اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی جس چیز کو جہاں سے اٹھائے جہاں رکھے، کسی کو کوئی اعتراض کی مجال نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کے نقشے چینج کرے اسے اختیار ہے، کچن کی جگہ کمرہ بنا دے، کمرے کی جگہ کچن بنا دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو کسی کو اس دنیا میں رکھے یا اس دنیا سے لے جا کر اپنی اس دنیا میں بسائے، اسے مکمل اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مومن کو، مسلمان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ایسا کام جو اس کی طبیعت اور مزاج، اس کی خواہش اور چاہت کے خلاف ہوتا ہے، تو بندہ مومن اسلام کی تعلیم کے مطابق کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کو ہماری ذاتوں پر مکمل اختیار ہے اور وہ مالکانہ حقوق رکھتا ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اسے زیب دیتا ہے، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان وعد اللہ حق، یہ بات بھی دلوں میں جما لو کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تمہیں اس دنیا سے لے جایا جائے گا، پھر تم سے اس دنیا میں بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نیکیوں کی جزا دی جائے گی اور بدیوں پر سزا دی جائے گی۔ یہ وعدہ بھی اللہ کا حق ہے اور اس کی سچائی میں ایک ذرے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ ڈر دے کر، کچھ نقصان کر کے، پھلوں کی کمی سے، اولاد کی جدائی سے،
تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں یہ واقعہ درج ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب فرشتے کسی انسانی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کو اس کی روح قبض کر لی؟ ہاں یا اللہ کر لی۔ اس کا باپ، اس کے بیٹا، اس کا بھائی، اس کے دیگر اعزاء اقربا، ان کے دل کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا، دل کا چین تم نے ان سے چھین لیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ کیا تیرے حکم سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ جب تم اس میرے بندے کو، ان کے رشتہ دار کو ان سے جدا کر کے لائے، وہ میرے بندے میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ میرے بندے میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر بندہ شکر گزار رہے، اگر خلاف شرع باتیں زبان پر نہ لائے، اگر روتے پیٹتے ہوئے حدود کو کراس نہ کرے، صبر سے کام لے، تو وہ فرشتے جا کر بتاتے ہیں کہ مولا وہ تیرے بندے اس حال میں بھی تیرے شکر گزار ہیں، وہ تیرے بندے اس حال میں بھی تیری رضا پر راضی ہیں، تیرے فیصلے پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا، اتنا ان کے دل کو صدمہ پہنچا، انہوں نے مجھ پر اعتراض پھر نہیں کیا؟ ہاں یا اللہ وہ تیرے صابر بندے ہیں، انہوں نے تیرے فیصلے کو بطیب خاطر تسلیم کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جنت کے معمار فرشتوں کو بلاؤ، ان میرے بندوں کے لیے محل تیار کرو اور اس محل کے اوپر لکھ دو کہ قصر الحمد، یہ محل ان بندوں کو مشکل کے وقت میں میری حمد و ثنا کرنے کے صلے میں دیا گیا ہے۔ یہ بھی اس کا وعدہ ہے، خوشی ملے تو، صدمہ ملے تو، دونوں صورتوں میں بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم پر ہر طرح کا اختیار ہے، ہمیں اس کی ہر رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کو خریدا اور راستے میں اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کھائے گا؟ وہ کہنے لگا جو کھلا دے گا۔ آپ چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر آگے چلے، پھر پوچھا کہ کیا پہنے گا، کیسا لباس پہننا پسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا جیسا تم پہنا دو گے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے چلے تو پوچھا کہ کیسے مکان میں رہنا پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا جیسے مکان میں تم رکھو گے۔ آپ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا تیری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور میں تو غلام ہوں، تم نے مجھے پیسے دے کر پیسے خرچ کر کے خریدا ہے، اب تو مالک ہے میرا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیرا زر خرید ہوں، تیرے سامنے میری کیا مرضی؟ مرضی تو ہے، دل میں چاہتے تو ہیں، تمنائیں تو ہیں، پر مالک کے سامنے کیا تمنا، مالک کے سامنے کیا مرضی؟ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی، فرمایا جس کو میں نے خریدا ہے میرے سامنے اس کی کوئی مرضی نہیں، تو جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر اس کے سامنے میری کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو اگر ہم اپنی اس اوقات کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اس مقام کو دیکھیں، اگر ہم ایک معروف مقولہ ہے صوفیاء کرام میں
کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. یعنی جو اپنی حقیقت جان لے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کتنی ہے، جس کو اپنی اوقات سمجھ آ جائے اس کو اپنے رب کا مقام سمجھ آ جاتا ہے. تو ساری کائنات زمین و آسمان کی وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ اس کا مالک حقیقی ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبے والی بات ہے نہیں. پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان حقیقتوں سے ناواقف ہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. فرمایا سن لو، هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے وہی مار دیتا ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. اگر وہ حیات دے تو بھی اس کی مہربانی، اور اگر وہ موت دے تو بھی اس کی مہربانی. حیات اور موت یہ دو انسانی زندگی کے مرحلے ہیں، اور اس موت کے بعد پھر ایک حیات ہے، وہ حیات بھی اسی نے دینی ہے. فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کی بارگاہ میں تم نے پیش ہونا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے غافل نہ کرو. اس نے بنایا تو ہم بنے، اس نے بسایا تو ہم بسے، وہ ہمیں چلا رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں. وہ جہاں نبض ہستی کو روک دے رک جائے، وہ تیری سانس کے سلسلے کو جہاں منقطع کر دے ہو جائے. وہ تیرے اعضاء میں حرکت دیتا ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں. وہ دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں. سننے کی طاقت دیتا ہے، تیرے کان سنتے ہیں. بولنے کی طاقت دیتا ہے، تیری زبان بولتی ہے. چلنے کی طاقت دیتا ہے تو تیرے پاؤں چلتے ہیں. پکڑنے کی طاقت دیتا ہے تو تیرے ہاتھ پکڑتے ہیں. ایک لمحہ بھی تو اس کی عطا اور اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے بغیر نہیں ہے. تو اسے پھر بھلا دے تو یہ تیری بہت بڑی بھول ہوگی. ٹھیک، جو مہینے میں ایک مرتبہ دعوت کر کے کھانا کھلا دے تمہیں، وہ بھولتا نہیں. جو ہر وقت تمہیں کھلاتا ہے اس سے بھولے رہتے. جس سے کبھی کام پڑے اس کا شکریہ ادا کئی بار کرتے ہو، اور جس سے واسطہ پڑا ہی رہتا ہے اس کا شکر گزاری کرنا تم فراموش کر دیتے ہو. یہ انصاف نہیں. سن لو کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے زندگی اس نے دی ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے بچنے، اپنی یادوں میں محو رہنے، اور اپنے ذکر کی لذت، سجدوں کی حلاوت، تلاوت کا سرور اور ذکر کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.